الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى. سب سے پہلے میں اس رب حقیقی کا شکر و امتنان ادا کروں گا کہ جس نے ایک مرتبہ پھر اس 72 عزاداری چینل کے ذریعے موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں کچھ مفید اور علمی گفتگو کر سکیں. چونکہ آج کی شب مخصوص ہے شب وفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، لہذا گفتگو کا عنوان بھی قرار دیا ہے، انتخاب کیا ہے کہ مقام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور پیغمبر اکرم کے ساتھ ازدواج کی وجہ اور سبب. ناظرین محترم کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک انسان کی زندگی اور بندگی کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے خدا کو راضی کر لے، خوشنودی حاصل کر لے. دیکھیں، ایک انسان کے لیے ایک عظیم مرحلہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے خدا کو خوش کر لے، لیکن بندگی اور عبودیت کا یہ پہلا مرحلہ ہے. تو پھر آخری مرحلہ کیا ہے؟ عبودیت اور بندگی کی معراج یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کے اعمال صالحہ اور عمل خیر پر صرف خوش نہ ہو بلکہ فخر کرے، افتخار کرے. لہذا آئیے ہم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا جائزہ لیں اور ان کی شخصیت کا اندازہ لگائیں کہ آپ کی عبودیت کس مقام پر تھی. لہذا علامہ مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں اس روایت کو پیغمبر اکرم سے نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ کو خطاب کر کے یہ فرمایا، کون پیغمبر کہ جو کچھ گفتگو ہی نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، یعنی جو کلام کرتے ہیں تو وہ وحی الہی سے کلام کرتے ہیں. وہ پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا خدیجہ ان اللہ عز وجل لیباہی بک کرام ملائکتہ وکل یوم مرارا. اے خدیجہ، آپ کی فداکاری اور آپ کا یہ ایثار کرنا، آپ نے اپنے جو تمام مال و ثروت کو انفاق فی سبیل اللہ کر دیا ہے، یہ پروردگار کو آپ کا یہ عمل خیر اور آپ کا یہ نیک عمل اتنا پسند آیا کہ لیباہی بک، پروردگار آپ پر مباحات کرتا ہے، فخر و مباحات کرتا ہے، وہ بھی ملائکہ کے درمیان. اس کے بعد یہی نہیں بلکہ کل یوم مرارن، یہ پروردگار کا ملائکہ کے درمیان فخر و افتخار کرنا ہر روز متعدد مرتبہ. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جناب خدیجہ کا کیا مقام اور کیا منزلت تھی. یہی وجہ ہے شاید کہ کتاب نزہۃ المجالس میں شافعی اپنی اس روایت کو نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں
کہ جبریل امین پیغمبر سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب بھی میں سدرۃ المنتہا سے زمین کی طرف آتا ہوں، سدرۃ المنتہا یہ ساتویں آسمان کا ایک خاص مقام ہے، جبریل امین فرماتے ہیں جب بھی میں سدرۃ المنتہا سے زمین کی طرف آتا ہوں تو اللہ کا یہ پیغام ہوتا ہے کہ اے جبرائیل ہمارا سلام تم جناب خدیجہ کی خدمت میں پہنچا دینا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کا سلام وہ بھی جناب خدیجہ کی خدمت میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض علماء اس چیز کا خاص لحاظ کرتے ہیں کہ جب بھی کسی انبیاء اور ائمہ یا دیگر شخصیات کا نام لیتے ہیں تو ان کے احترام میں کہتے ہیں علیہ السلام، یعنی درود و سلام ہو ان پر کہ جس کا ہم نے ابھی نام لیا۔ لیکن جب جناب خدیجہ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں سلام اللہ علیہا، جناب خدیجہ آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ آیت اللہ جوادی عاملی جو اس زمانے کے بہترین اور بڑے مفسر قرآن، جنہوں نے 40 سال تک اسی حرم میں حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ میں تفسیر قرآن کا درس دیا، جن کی تفسیر کو جب اجرا کیا گیا، جمع کیا گیا تو 80 جلد میں جمع ہوئے، وہ یہ فرماتے ہیں جناب خدیجہ کے شان میں کہ نحن ابناء الخدیجہ، ہم جناب خدیجہ کے بچے ہیں، جناب خدیجہ کی اولاد ہیں، جناب خدیجہ ہماری ماں ہیں۔ تو کیا اولاد پر ماں کا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم اولاد، ہم بچے اپنے ماں کے فضائل و کرامات کو، ان کے پیغامات کو لوگوں کے درمیان آشکار کریں؟ وہ جو نہیں جانتے ہیں مقام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو، ان کے لیے ہم بیان کریں۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اب آج کا جو یہ زمانہ چل رہا ہے کورونا وائرس کا، کہ جس کی نحوست نے ہم اور آپ کو ایک جگہ پر جمع ہو کر کے ذکر و فضائل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کرنے سے منع کر دیا ہے، تو یہ اس زمانے میں بھی یہ سوشل میڈیا جس کے پاور کو، جس کی قدرت کو ہم سب نے مان لیا ہے، وہ ایک بہترین ذریعہ ہے، بہترین آپشن ہے کہ جس کے ذریعے ہم پیغامات جناب خدیجہ کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہے مقام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، اور وہ کون سی وجہ ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جناب خدیجہ نے اس ازدواج اور شادی کے پیغام کو جناب پیغمبر اکرم تک پہنچایا، پیغمبر اکرم کو دیا۔ لہذا آیت اللہ جعفر سبحانی اپنی کتاب فرازہائے اسلام میں وہ چند علتیں بیان کرتے ہیں کہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے جناب خدیجہ نے ازدواج کا پیغام بھجوایا، اور وہ ابتدا میں اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے جو اس ازدواج کے پیغام کو بھجوایا، جبکہ خود وہ ان کے پاس بے پناہ ثروت و دولت، اس کے بعد ملکۃ العرب ہونے کا امتیاز، اور پھر 4000 غلام اور کنیز پر آپ کا اختیار، 80,000 سے زیادہ شتر کی آپ ملکہ، یہی نہیں بلکہ آپ ریشم جیسی قیمتی شے کی تجارت کا بول بالا، یہ سب ایک طرف، دوسری طرف اس شخص کے لیے اس شادی کے پیغام کو بھیجوانا جو علی ظاہر دنیا کی دارائی سے بالکل خالی ہے، مال و دولت کچھ نہیں، یہ سب تمام تر چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب خدیجہ کا ہدف اس ازدواج سے ماتی نہیں ہو سکتا، دنیاوی مقصد نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغام جناب خدیجہ بتا رہا ہے کہ یہ ازدواج معنوی ارتباط بنانا چاہتا ہے، روحانی ارتباط بنانا چاہتا ہے، اس لیے کہ اگر روحانی کی جگہ مادی ارتباط بنانا چاہتی اور دنیاوی ارتباط بنانا چاہتی تو اس زمانے کے کسی بڑے عرب تاجر اور بزنس مین کو ڈھونڈا جاتا تاکہ اس کے ذریعے شادی کے بعد اس بزنس کو اور مضبوط بنایا جا سکے، شادی کے بعد اس تجارت کو اور آسانی سے آگے بڑھایا جا سکے۔
لیکن یہ سب چیزیں ان کے پاس ہونے کے باوجود یہ پیغام بھیجوانا وہ بھی اس شخص کے لیے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ شادی کے موقع پر پیغمبر کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، حتی تجارت کا نہیں تھا، حتی اجاری اتاق نہیں تھا ان کے پاس. یہاں تک ملتا ہے. اس کے بعد یہ پیغام بھیجوانا اس بات کی طرف بتا رہا ہے کہ یہ ہدف روحانی ہدف ہے، معنوی ہدف ہے. لہٰذا اب وہ جو بیان کرتے ہیں وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ اہل عرب کے درمیان پیغمبر اکرم معروف تھے ایمانداری اور صداقت میں، امین ہونے کے اعتبار سے معروف تھے. آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جو مبعوث برسالت ہوئے اور 40 سال کے بعد، یعنی 40 سال کے بعد آپ کو رسالت کی ذمہ داری پروردگار کی طرف سے ملی ہے. لیکن اس 40 سال سے پہلے ہی آپ اپنے قبائل کے درمیان امین اور صادق ہونے کے مان سے معروف تھے، مشہور تھے. آج کے اپنے معاشرے میں بھی ہم اگر دیکھیں واقعی بڑا امتیاز ہے پیغمبر کا، اس لیے کہ آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں کہ ہم کو نمازی اور روزے دار کافی تعداد میں مل جائیں گے، لیکن کیا ہمارے معاشرے میں کوئی ہے ایسا جو واقعاً امین بھی ہو، صادق بھی ہو؟ نمازی اور روزے دار اس خاص طور سے آج کے ماہ مبارک رمضان میں اچھی تعداد میں مل جائیں گے. اچھا، لیکن امین جو ایک بڑی چیز ہے، بڑی کامیابی ہے انسان کی زندگی میں، یا کہیں مشکل سے ملتے ہیں ہمارے معاشرے میں. اچھا، یہ بھی نہیں کہ امین صرف امانت داری مال میں ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کو مال دیا اور امانت داری سامنے میں پلٹاتی نہیں، بلکہ امانت داری زبان اور گفتگو میں بھی ہوتی ہے. ہم نے آپ کو ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا جس پہ ہم نے آپ پر اعتبار کیا کہ آپ اسے کسی تک نہیں پہنچائیں گے، لہٰذا آپ ایمانداری دکھا کر کے ہمارے اس گفتگو کو اپنے تک محفوظ رکھیے، محدود رکھیے. آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ہمارے اس میسج کو، ہماری اس گفتگو کو دوسروں تک پہنچائیں. اس میں بھی امانت داری ضروری ہے. لہٰذا پیغمبر معروف تھے اس چیز میں، امانت داری اور صداقت میں. دوسری طرف سے ایک تجارت کرنے والے کے لیے بڑی طاقت یہ مانی جاتی ہے کہ اس کو کوئی ایسا پارٹنر مل جائے، ایسا ہمکار مل جائے جو صادق بھی ہو، امین بھی ہو، تاکہ اس کے تجارت کا کاروان آسانی سے آگے بڑھ سکے. لہٰذا ایک نمائندہ جناب خدیجہ کی طرف سے آیا، کس کی خدمت میں؟ پیغمبر اکرم کی خدمت میں، اور عرض کیا کہ اگر آپ ہمارے اس تجارتی کاروان میں چلیں گے، سفر کریں گے، مثلا شام جائیں گے، تو وہ حقوق، وہ حق جو سب کو دیا جاتا ہے، وہ آپ کو بھی دیا جائے گا. چنانچہ پیغمبر نے قبول کیا اور پیغمبر شام کے لیے گئے. اس کاروان میں جو تاریخ بیان کرتی ہے کہ ایک جناب خدیجہ کا غلام تھا جس کا نام میسرہ بیان کیا جاتا ہے. اس غلام نے پیغمبر کی ہمراہی کی، پیغمبر کے ساتھ گیا، طول سفر میں پیغمبر کے ساتھ تھا. اور جب اس نے طول سفر میں پیغمبر کی امانت داری کو دیکھا، پیغمبر کی صداقت کو دیکھا کہ پیغمبر کس طریقے سے دو لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہے ہیں، انداز گفتگو کو دیکھا، رفتار کو دیکھا، انداز بیان کو دیکھا، تو وہ محبت کرنے لگا پیغمبر سے. اور جب وہ سفر سے واپس آنے کے بعد آیا اپنی شہزادی جناب خدیجہ کی خدمت میں، تو حسب دستور وہ ہر بار جب کاروان کے ساتھ جاتا تھا اور واپس آتا تھا تو اپنے تمام تر کاروان کی جزئیات کو بیان کرتا تھا اپنی شہزادی کی خدمت میں. اس بار بھی بیان کرنے لگا. اب جو اس بار بیان کر رہا ہے تو صداقت پیغمبر، امانت داری پیغمبر، ایثار گری پیغمبر کا اخلاق، پیغمبر کی گفتار، پیغمبر کا رفتار، اتنا کچھ سننے کے بعد جناب خدیجہ خود عاشق پیغمبر ہو گئی، پیغمبر سے محبت کرنے لگے. اور یہ وجہ اور سبب بنی کہ آپ نے ازدواج کے پیغام کو بھجوایا پیغمبر اسلام تک، اور اس اپنی محبت کا اظہار کیا وہ اس طریقے سے کہ یبنعم انی قد رغبت لقرابتک منی، اے پیغمبر ہم آپ سے جو ہمارے وجود کا جھکاؤ آپ کی طرف اس وجہ سے کہ آپ رشتہ داری کے اعتبار سے ہم سے بہت قریب ہیں، وَلِشَرَافَتِكَ فِي قَوْمِكَ، اور آپ کی شرافت قوم اور قبیلے کے درمیان معروف ہے، مشہور ہے. اس کے بعد پھر فرماتی ہیں کہ وَأَمَانَتِكَ عِنْدَهُمْ، اور آپ کی امانت داری کا یہ عالم ہے کہ یہ قوم اور قبیلے والے آپ کے اوپر ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن آپ کے ایمانداری کا سب کلمہ پڑھتے ہیں.
لہٰذا یہ سب چیزیں وجوہات ہوئی، سبب بنی کہ جس کی وجہ سے پیغمبر کے لیے پیغام ازدواج گیا اور پیغمبر نے قبول کیا. اور یہ ازدواج، یہ شادی 10 ربیع الاول ہجرت سے 28 سال پہلے، جسے محسن اسلام جناب ابو طالب نے پڑھا. اور یہی نہیں، پھر پیغمبر شادی کے بعد یہ ملتا ہے کہ پیغمبر بہت محبت بھی کرتے تھے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے، بے پناہ محبت کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ غمزدہ ہوئے، غمگین ہوئے. اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کر لیا اور بیان کر دیا. لہٰذا جب آپ کے شب وفات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، لہٰذا ان کی وہ وصیت جو آپ نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں بیان کیا، کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے، کچھ وصیتیں ہیں جو بیان کرنا ہے. رسول اللہ آئے، تشریف رکھا، کہا کیا ہے وصیت بیان کرو. جناب خدیجہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ دیکھیے میں جا رہی ہوں، میں اپنے زندگی کے آخری ایام کو گزار رہی ہوں. ہماری یہ چھوٹی بیٹی 5 سال کی فاطمہ ہے، اس کا خاص خیال رکھیے گا، اتنا خیال کیجیے گا، اتنی محبتیں دیجیے گا کہ اسے احساس نہ ہو، ماں کی جدائی کا احساس نہ ہو. اس لیے کہ معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب باپ کا سایہ کسی خانوادے سے اٹھے، کسی فیملی سے باپ کا سایہ اٹھے تو اس گھر کے بچے یتیم ہوتے ہیں. لیکن جس گھر سے ماں کا سایہ اٹھتا ہے اس گھر کی بچیاں یتیم ہوتی ہیں. ارے شاید یہی وجہ تھی جو جناب خدیجہ کو رلا رہی تھی، یا رسول اللہ میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا. اس کے بعد آخری وصیت جو بیان کرنا چاہتی ہیں تو کہتی ہے یا رسول اللہ دیکھیے میں آپ سے بیان نہیں کر سکتی، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بیان کر دیتی ہوں، وہ آپ کو بیان کر دے گی. اے بیٹی فاطمہ، یہ کہنے کے بعد پیغمبر اکرم حجرے سے باہر تشریف لے گئے. کہا اے بیٹی فاطمہ دیکھو ہم نے تمہارے پاپا سے اپنی پوری زندگی میں کچھ نہیں مانگا، اب اپنے زندگی کے آخری ایام میں ارے مجھے غیرت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی چیز کو مانگوں. اے بیٹی فاطمہ میں قبر سے اور قبر کی تنہائی سے خوف کھا رہی ہوں، ڈر رہی ہوں. لہذا پاپا سے کہنا کہ اس رضا کو جو وحی کے وقت اپنے کاندھے پہ رکھتے تھے اسے کفن کے طور پہ ہمیں پہنا دیجیے گا. جیسے یہ پیغام پیغمبر تک پہنچا آئے، کہا خدیجہ تمہاری اس وصیت میں ضرور عمل کروں گا. ارے محبت تھی پیغمبر کی بھی کہ جب قبر آمادہ ہوئی تو پہلے خود اترے، اپنے آپ کو لٹا دیا، اس کے بعد باہر آئے، پھر جناب خدیجہ کو سپرد خاک کیا. میں عرض کروں گا یا رسول اللہ ارے آپ نے اتنا کچھ کیوں کیا، آپ قبر میں کیوں اترے، آپ نے اپنی ابا کو کفن کیوں بنایا؟ صرف اس وجہ سے نہ کہ جناب خدیجہ آپ کے لیے بہت عزیز تھی. میں پوچھنا چاہوں گا یا رسول اللہ کیا آپ کا نواسا حسین آپ کے لیے عزیز نہ تھا جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں شہید کیا گیا؟ عجب نہ ہو آواز آئے اللہ رے صبر امتحان حسینی، اللہ رے صبر امتحان حسینی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بار الہ تیری بارگاہ میں جناب خدیجہ کے واسطے سے، جناب خدیجہ کے طفیل میں یہ دعا ہے کہ ہماری مشکلات کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. تیرے بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب ان کا ظہور ہو تو ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما.